بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ ہم پڑھ رہے ہیں اردو کا پہلا ناول میرۃ العروس۔ اردو کے ناول میرۃ العروس کے باب نمبر 7 جس کا نام ہے اکبری کی حماقتیں، اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آپ مصنف کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکی ہیں، اکبری کی اور کٹنی کی ملاقات، کس طرح ان کی درمیان ماں اور بیٹی کا تعلق قائم ہونا، پھر کس طرح جو ہے وہ کٹنی اس کو سستی چیزیں بیچنے کے چسکے میں اور عادت میں مبتلا کر کے کس طرح اس سے جو ہے وہ اس کا سارا زیور باہر نکلواتی ہے، اور پھر کس ہیلے بہانے سے کہ وہ اس زیور کو دھلوائے، اور جس زیور کے اندر ڈورے نہیں ہیں ان کو جو ہے وہ ڈورے ڈلوائے، اور اسی بہانے وہ اس کا زیور سارا چیک کرتی ہے۔ اور جیسے ہی اسے وہ کٹنی کو بتاتی ہے اکبری کہ اس کے شوہر کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ اس کے زیوروں کو دھلوائے یا پھر ڈورے ان میں ڈلوائے، تو کٹنی یہ کام اپنے ذمہ لے لیتی ہے، جو کہ حجن کا روپ دھاری ہوئی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی وہ مزاج دار کی ملازمہ زلفن کو بھی لے لیتی ہے تاکہ وہ سنار کے پاس بیٹھی رہے گی۔ رستے میں اسے وہ کہتی ہے کہ ناک کی جو ناک کا زیور ہے وہ نہیں ہے، تو وہ کہیں وہیں رہ گیا ہے، تو لہٰذا بھاگ کر جائے زلفن اور گھر سے وہ زیور اٹھا لائے، یعنی اور اسی دوران وہ اس کو جو ہے وہ کس طرح وہ اس کو لوٹتی ہے، اب ہم یہ دیکھیں گے۔ زلفن بھاگی بھاگی آئی اور دروازے سے چلائی، اس نے زور سے آواز دی دروازے سے، بی بی، وہ مخاطب کرتی ہے اکبری کو، ناک کی کیل پان دان کے ڈھکنے پر رہ گئی ہے، حجن نے مانگی ہے جلدی دو، چونکہ حجن اس کو کہتی ہے کہ وہ جو ناک کی کیل ہے وہ پان دان کے ڈھکنے پر رکھی رہ گئی۔ حجن گلی کے نکڑ پر دینا بنیے کی دکان کے آگے بیٹھی ہے، یعنی کہتی کہ حجن جو ہے وہ گلی کے کونے پر جو سود کا کاروبار کرنے والا دکاندار بیٹھا ہے وہاں وہ بیٹھی انتظار کر رہی ہے، لہٰذا جلدی سے وہ ناک کا زیور اسے دے دے۔ یہ کہنا تھا کہ مزاج دار بہو کا ماتھا ٹھنکا، اسے شک ہوا، اندیشہ ہوا۔ زلفن سے کہا، باولی ہوئی ہے کیا، پاگل ہوئی ہے، کیسی کیل میرے پاس کہیں تھی، تو نے دیکھی ہے؟ ارے کم بخت دوڑ دیکھ تو حجن کہیں چلی نہ جائے، اسے شک ہو جاتا ہے کہ کیل ناک کی کیل تو اس کے پاس نہیں تھی، اس نے اس کو واپس بھیجا ہے تو کہیں اس کا زیور نہ لے اڑے۔ زلفن الٹے پاؤں دوڑ گئی، یعنی فوراً وہ واپس چلی گئی۔ حجن کو ادھر ادھر دیکھا، کہیں پتہ نہ تھا۔ مزاج دار سے آ کر کہا، بی حجن کا تو کہیں پتہ نہیں، میں بازار تک دے، یعنی جہاں تک وہ اسے دیکھ سکتی ہے، اس کو ڈھونڈ سکتی ہے تو وہ اس کو ڈھونڈتی ہے، لیکن حجن غائب ہوتی ہے۔ یہ سن کر مزاج دار سر پیٹنے لگی، واویلا کرنے لگی، شور مچانے لگی، رونے پیٹنے لگی، ہائے میں لٹ گئی، ہائے میں لٹ گئی، ارے لوگو خدا کے لیے دوڑیے۔ یعنی وہ مزاج دار جو تھی وہ بے وقوفی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے، اپنی بے ہنری کی وجہ سے وہ اس عورت کے ہتھے چڑھ جاتی ہے کہ جو اپنا پورا زیور اتنا بھروسہ کر لیتی ہے اس پر، اس کے حوالے کر دیتی ہے۔ موم گھروں کے چھتے تک لوگ دوڑے، چونکہ اس نے بتایا تھا کہ وہ دہلی میں وہاں اس محلے میں رہتی ہے، اس نے اپنا ایڈریس بتایا تھا، وہاں تک اس کے پیچھے لوگ گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کہیں کی بہتی بہاتی مہینے بھر سے کرائے پر آ کر رہی تھی۔ دلی کا خاص محاورہ ہے بہتی بہاتی، یعنی پھرتی پھراتی، کہیں سے ادھر ادھر رہتی، وہ جو ہے وہ کہاں آ کر کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ 4 دن سے مکان چھوڑ چلی گئی، اب کیا ہو سکتا تھا؟ محمد عاقل نے آ کر سنا تو سر پیٹ لیا اور بیوی سے کہا، ارے تو گھر کو خاک سیاہ کر کے چھوڑے گی، یعنی تم گھر کو تباہ کر دو گی، میں تو تجھ کو پہلے سے جانتا ہوں۔ حالانکہ لالچ میں محمد عاقل بھی آ گیا تھا کہ سستی چیزیں جو ہیں وہ اس کو مل رہی ہیں، اس نے اپنی بیوی کو شے بھی دے دی کہ اور اگر حجن لے کر آئے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو شک بھی ہو رہا تھا، لیکن لالچ کی آنکھوں پر پٹی
بن چکی تھی۔ اب چونکہ لڑائی ہوئی تو اس کے جو ہے وہ کہتا ہے، اس کی بے ہنری بتاتا ہے کہ تمہارے اندر جو ہے وہ سگڑاپا نہیں ہے، سلیقہ شعار نہیں ہو تم، تو تمہاری وجہ سے جو ہے وہ گھر خراب ہوا ہے، گھر تباہ ہوا۔ مزاج دار نے کہا چل دور ہو، اب باتیں بنانے کھڑا ہوا ہے، آزار بند دیکھ کر تو نے مجھ سے کہا تھا کہ بیگم کا اسباب ضرور دیکھنا، یعنی وہ بھی چونکہ بات نہیں رکھتی تو اسے بتا دیتی ہے۔ اب حقیقت میں مصنف جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بچیاں جو ہیں ان کی اصلاح اس طرح ہو کہ وہ کبھی بھی ایسا منفی کردار اکبری جیسا نہ اپنائیں جس میں مولوی نذیر احمد نے تمام خرابیاں جمع کر دی ہیں۔ غرض خوب مزے کی لڑائی ہوئی، دونوں میاں بیوی میں ہوئی، یعنی دونوں لڑتے رہے، ایک اس کا قصور دوسرا اس پر الزام تراشی کرتا رہا، تمام محلہ جمع ہو گئی، بھی ان کی بے وقوفی۔ بات پر بات چلی تو معلوم ہوا کہ اسی حجن نے کنچنی کی گلی میں احمد بخش خاں کی بیوی کا تمام زیور اسی ہیلے سے ٹھگ لیا، یعنی اس نے صرف انہیں کو نہیں اوروں کو بھی اس نے ٹھگا ہوا تھا کہ ایک فقیر سے دونا کرا دوں گی، یعنی دگنا۔ اس نے ایک عورت کا زیور اس طرح اس نے چرا لیا تھا، ٹھگ لیا تھا کہ میں کسی فقیر کے پاس، جیسے اس نے پہلے کہانیاں سنائیں کہ کوہ ابشا میں کوئی فقیر ملا، کس نے لونگیں دی، کس نے کہا کہ دلی اور آگرے میں لوگوں کی مدد کر، ایسے ہی کہ ایک اور فقیر کی کہانی اس عورت کو سنائی کہ اس فقیر سے تمہارا زیور جو ہے وہ دگنا کرا دوں گی۔ روئی کے کٹڑے کہتے ہیں محلے میں میاں مسیتا کی بیٹی سے ایسی محبت بڑھائی کہ اس کا زیور بہانے سے اڑا لے گئی، یعنی اس کا زیور بھی چرا، یعنی اس کو محبت بڑھانے کا شوق تھا، اور کس مقصد کے تحت؟ لوٹنے کے چکر میں۔ غرض زیور تو گیا گزرا ہوا، باتیں بہت سی رہ گئی، یعنی باتیں، اپنے برتن چوری جا چکے تھے، زیور یوں غارت ہوا، یعنی برتن جو ہے وہ اس کی اب سہیلی جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ چرا کر لے گئی تھی، اور زیور جو ہے وہ اس نے خود اپنی اس کے حوالے کر دیا، حجن کے حوالے، جس کے ساتھ اس نے اپنی ماں کا رشتہ قائم کیا ہوا تھا۔ 1000 روپے کی موتیوں کی جوڑی جو لوگوں نے دیکھی تو 3 پیسے کی تھی، وہ جو اسے کہتی ہے کہ بیگم کی نت کے موتی ہیں، 1000 کے ہیں، جوہری اس پر فریفتہ ہو گیا، وہ اس کو زبردستی 200 روپے میں خرید رہا تھا، میں اس کو جو ہے وہ 1000 روپے کی موتیوں کی جوڑی تمہیں 50 میں دے رہی ہوں، اور وہ 3 پیسے کی نکلی۔ تھانے میں اطلاع ہوئی، لوگوں نے بطور خود بہت ڈھونڈا، یعنی اپنے طور پر ہر کسی نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، حجن کا سراغ نہ ملا، یعنی کسی طرح وہ رفو چکر ہو چکی تھی اس کا سراغ۔ اکبری کو جہیز میں جو کپڑے ملے تھے ان کا حال سنیے، یعنی اکبری کی حماقتیں، مزید حماقتیں مصنف بتا رہے ہیں۔ جب تک ساس کے ساتھ رہیں، ساس 10ویں دن نکال کر دھوپ دے دیا کرتی تھی، شروع برسات میں الگ ہو کر رہیں، کپڑوں کا صندوق جس کوٹھری میں جس طرح رکھا گیا تھا تمام برسات گزر گئی، اس کو دیکھنا نصیب نہ ہوا، وہیں اسی طرح رکھا رہا۔ جھاڑے کی آمد میں دولائی کی ضرورت ہوئی تو صندوق کھولا گیا، دولائی رضائی کی ضرورت ہوئی، جھاڑے کہتے ہیں سردی کو۔ بہت کپڑوں کو دیمک چاٹ گئی تھی، چوہوں نے کاٹ کاٹ کر بغارے ڈال دیے تھے، چھید شگاف کر دیے تھے، کوئی کپڑا سلامت نہیں بچ نہیں پایا۔ یعنی عموماً گھروں میں کیا دیکھا گیا ہے کہ برسات کے بعد بڑی بوڑھیاں جو صندوقوں میں بند گرم کپڑے ہیں ان کو دھوپ لگواتی ہیں تاکہ کیڑے مکوڑے ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو اکبری جب تک اپنی ساس کے ساتھ رہی تو اکبری کی ساس جب اس کے سر پر موجود نہ ہوئی اور وہ خود بھی امور خانہ داری سے واقف نہ تھی تو اس کے گھر کے جو کپڑے تھے صندوق میں بند پڑے رہے اور دیمک اور چوہوں نے انہیں کتر ڈالا۔ بلکہ ساس کے ساتھ جب وہ لڑ جگڑ کر الگ ہوئی تو کس طرح وہ حجن کے ہتھے چڑھ گئی اور اپنے قیمتی زیورات سے محروم ہو گئی۔ اکبری کا جتنا حال تم نے پڑھا اس سے تم کو معلوم ہوا ہوگا کہ اکبری کو نانی کے لاڈ پیار نے زندگی بھر کیسی مصیبت میں رکھا۔ لڑکپن میں اکبری نے نہ کوئی ہنر سیکھا، نہ کچھ اس کی مزاج کی اصلاح ہوئی۔ جب اکبری نے ساس سے جدا ہو کر الگ گھر لیا، برتن بھانڈا کپڑا زیور سب کچھ اس کے پاس موجود تھا، چونکہ خانہ داری کا سلیقہ نہیں رکھتی تھی، چند روز میں تمام مال و اسباب خانہ داری گھر داری کا
مال سبب خاک میں ملا دیا اور ایک ہی برس میں ہاتھ کان سے ننگی رہ گئی، یعنی اس کا تمام زیور ضائع ہو گیا۔ اگر محمد عاقل بھی اس کی طرح احمق یعنی بے وقوف اور بد مزاج ہوتا تو شاید ایک دوسرے سے قطع تعلق ہو جاتا، لیکن محمد عاقل نے ہمیشہ عقل و شرافت کو برتا۔ ہم کو اکبری کے اتنے حالات معلوم ہیں کہ اگر ہم سب کو لکھنا چاہیں تو ایسی 3-4 کتابیں بنیں، مگر اکبری کے حالات پڑھنے سے کبھی تو غصہ آتا ہے اور کبھی طبیعت کڑتی ہے، بیزار ہو جاتی ہے طبیعت، افسوس ہوتا ہے، اس کے زیادہ حالات لکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ مولوی نذیر احمد نے یہاں انسانی نفسیات سے گہری واقفیت کا ثبوت دیا ہے کہ اکبری جو تھی وہ اس کو کس نے بگاڑا تھا؟ اس کی نانی کے لاڈ پیار نے، کہ والدین جو ہیں جب بے جا لاڈ پیار کے سبب بچوں کی مناسب تربیت نہیں کرتے تو مستقبل میں یہ چیز اولاد کے حق میں انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں بچے جسمانی طور پر تو بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ذہنی سطح پر انتہائی تنگ نظر اور اخلاقی قدروں سے ناواقف رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ قدم قدم پر نہ صرف اپنے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں بلکہ اپنے بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کے لیے بھی نت نئی مصیبتیں کھڑی کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر اکبری کے بگاڑنے میں پورا ہاتھ جو ہے وہ اس کی نانی کا تھا، جس کی وجہ سے اس نے شادی کے بعد سسرال والوں کا بھی جینا حرام کر رکھا تھا۔ اور مصنف یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان بچیاں جو ہیں وہ اکبری جیسے کردار کو نہ اپنائیں بلکہ وہ اپنی سسرال میں جو ہے ساس سسر کی خدمت کریں اور بڑوں کو باعث رحمت جان کر گھر میں ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں اور وہ خود مختار بننے کے چکر میں اپنے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہ کریں۔ آگے ہم مشقی سوالات دیکھتے ہیں سیکنڈ ایئر۔ کٹنی نے اکبری کو پھانسنے کے لیے اسے کن کن تبرکات کی زیارت کروائی اور اکبری نے کن 2 چیزوں کو پسند کیا؟ یعنی اس نے جو اس میں تبرکات اسے زیارت کروائی، ان تبرکات میں تسبیح تھی، خاک شفا، زمزمیہ، مدینہ منورہ کی کھجوریں، کوہ طور کا سرما، خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا، ناد علی، پنسورہ۔ اکبری نے کون سی 2 چیزیں خریدیں؟ اکبری نے سرما اور ناد علی جو تھا وہ پسند کیا۔ اکبری نے 2 روپے والا ہزار بند 4 آنے میں خریدا تو محمد عاقل نے اس کی حوصلہ افزائی کیوں کی؟ لالچ میں آ کر۔ کٹنی نے اکبری سے اس کا سارا زیور کس بہانے سے ہتھیا لیا؟ یعنی اس ڈورا ڈلوانے کے لیے، اور جو اس کے زیورات میلے ہو گئے تھے ان کو اجلوانے کے بہانے۔ کٹنی نے زلفن کو کیا کہہ کر واپس گھر بھیج دیا؟ کٹنی نے زلفن سے کہا کہ ناک کی کیل پان دان کے ڈھکنے پر پڑی رہ گئی ہے، ذرا دوڑ کے لے آؤ۔ کٹنی نے اکبری کے علاوہ اور کس کس کو اپنے جال میں پھنسایا؟ احمد بخش خان کی بی بی اور میاں مسیطہ کی بیٹی کا زیور بھی وہ لے اڑی۔ اکبری نے اپنے جہیز کے کپڑوں کا ستیہ ناس کیسے کیا؟ کہ اس نے اپنے کپڑوں کو برسات میں دھوپ یا ہوا نہ لگوائی، دیمک نے کپڑوں کو چاٹ لیا اور کچھ کپڑوں کو چوہوں نے کاٹ دیا۔ اب بیگم جو بھوپال کی بیگم تھی اس کا واقعہ، خود ساختہ واقعہ جو اس نے اپنے پاس سے بنا رکھا تھا اپنی چرب زبانی سے، اس کی جو کہانی اس نے اس کو اکبری کو سنائی تھی وہ اس کا پیچھے آپ مطالعہ کر چکی ہیں۔ آگے آپ دیکھیں، آپ کے خیال میں اکبری سے کون کون سی حماقتیں سرزد ہوئیں؟ یعنی اس نے پہلی حماقت تو اس سے یہ ہوئی کہ جو اس نے حجن کو ملازمہ کے ذریعے گھر میں بلوایا ہے، نہ وہ گھر میں بلواتی، نہ ملاقات ہوتی، نہ کوئی تعلق، اور اس پر اس نے پھر اندھا اعتماد کر لیا۔ پھر اس کے علاوہ مزید بیوقوفی اس نے یہ کی کہ سستی چیزیں دیکھ کر وہ لالچ میں آ جاتی ہے اور پھر بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنا زیورات کا جو ڈبہ ہے وہ اس کے حوالے کر دیتی ہے۔
تو مولوی نذیر احمد جو ہے وہ ہر طبقے کی خواتین کی نفسیات اور عادات سے آگاہی رکھتے تھے. خواتین جو ہوتی ہیں وہ چونکہ توہم پرست ہوتی ہیں، ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ زیادہ نقصانات جو ہے وہ انہی سے ہوتے ہیں. آگے ہے کہ کچھ جملوں کی وضاحت کریں. حجن نے مزاج دار کو باتوں ہی باتوں میں تاڑ لیا کہ یہ عورت جلد ڈھپ پر چڑھ جائے گی. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ چونکہ حقیقت میں تو نہیں تھی، اس نے روپ دھار رکھا تھا نام نہاد، چونکہ زمانہ ساز اور وہ عیار عورت تھی، اس لیے اس نے دوران گفتگو یہ اندازہ لگا لیا کہ مزاج دار بہو کچے ذہن کی اور لالچی خاتون ہے، اور اس کو بیوقوف بنانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اپنے قد کے برابر ایک کلاوہ مجھ کو ناپ دو، میں تم کو ایک گنڈا بنوا لا دوں گی. یعنی کہتی ہے کہ اگر سوت یا ریشم موجود ہے تو اپنے قد کے برابر کاٹ دو، میں تمہیں اس کا تعویذ بنا کر لا دوں گی. مزاج دار بیٹی بنی اور حجن کو ماں بنایا. یعنی اس مکار عورت نے اکبری کو ایسا میٹھا اور مخلص بن کر دکھایا کہ ان دونوں کے درمیان باقاعدہ ماں بیٹی کا رشتہ قائم ہو گیا. کہیں کی بہتی بہاتی مہینے بھر سے کرائے پر آ کر رہی تھی. یعنی جس طرح کوئی بھی چیز بہتی ہوئی کہیں آتی ہے، اس کے ٹھکانے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اسی طرح ہی وہ بھی کرائے کے مکان میں رہتی تھی، اس کا کوئی حقیقی گھر نہیں تھا. حجن کا سراغ نہ ملا پر نہ ملا. یعنی لوگوں نے حجن کو بہت تلاشا لیکن اس کا اتا پتہ کہیں نہ مل سکا. ایک ہی برس میں ہاتھ کان سے ننگی رہ گئی. یعنی 1 سال گزرتے گزرتے اکبری اپنی حماقت کی وجہ سے، اپنے لالچ کی وجہ سے ہاتھوں کی چوڑیوں، کانوں کی بالیوں اور دیگر زیورات سے وہ محروم ہو چکی تھی. اب ہم اس کے علاوہ جو ہے وہ سیکنڈ ایئر مزید ہم معروضی سوالات جو ہے وہ ہم چیپٹر میں سے دیکھتے ہیں. یعنی اگر آپ کو سوال میں یہ پوچھا جائے کہ اکبری کی حماقتیں کے مصنف کیا ہیں، کوئی بھی نام دیا گیا ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ اگر آپشن ہے شبلی نعمانی، محمد حسین آزاد اور نسیم حجازی، یا پھر جو ہے وہ آپشن جو ہے وہ مولوی نذیر احمد کی ہو، تو درست آپشن کیا ہے کہ اکبری کی حماقتیں کا مصنف ہے مولوی نذیر احمد. پھر اس کے بعد آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اکبری کی حماقتیں مولوی نذیر احمد کی کون سی کتاب سے لیا گیا ہے. تو پہلے لیکچر میں آپ نے مولوی نذیر احمد کے آپ کو جو ہے وہ ناول کے نام آپ کو بتائے تھے کون کون سے ناول ہیں. اگر ان کے ناولز دیے گئے ہوں توبۃ النصوح، ابن الوقت، میرات العروس، تو درست آپشن کیا ہوگی؟ میرات العروس. یعنی اکبری کی حماقتیں جو ہیں وہ میرات العروس سے لیا گیا ہے. اکبری کو سسرال میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ پھوہڑ، بیوقوف، مزاج دار. دیکھیں چیپٹر کے سٹارٹ میں ہی بتایا گیا ہے کہ اکبری مزاج دار بہو کے نام سے معروف تھی. پھر اس کے بعد سوال بن سکتا ہے کہ اکبری کی شوہر کا نام کیا تھا. یعنی کوئی بھی آپشن ہو، محمد کامل، محمد عاقل. اس کے شوہر کا نام محمد عاقل تھا. اکبری ساس سسر سے لڑ جھگڑ کر الگ گھر میں رہنے لگی تو ان دنوں شہر میں کون وارد تھی؟ یہ بھی معروضی سوال بن سکتا ہے. درست آپشن اس کی ہوگی ایک، کٹنی جو تھی وہ شہر میں وارد تھی. اکبری نے کس کے ذریعے حجن کو اپنے گھر بلایا؟ یعنی اپنے آپشن کوئی بھی ہو سکتی ہیں، شوہر کے ذریعے بلایا، نند کے ذریعے، ساس کے ذریعے، یا زلفن کے ذریعے. اس نے زلفن کے ذریعے جو ہے وہ حجن کو اپنے گھر میں بلایا. حجن نے مزاج دار کو کتنے پیسے کا بہت سا سرما تول دیا؟ اس نے اسے 1 پیسے کا. حجن نے مزاج دار کو کتنے میں ناد علی دی؟ 2 آنے میں ناد علی اس کو دی. اور یہ بھی سوال بن سکتا ہے کہ حجن نے مزاج دار کو تبرک کے طور پر مفت اس کو تحفے میں کون سی چیز دے دی؟ فیروزے کی انگوٹھی. مزاج دار کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا تھا؟ یہ 2 برس، 3 برس، یا 1 سال سے کم. یعنی اب برس روز سے کم، یعنی 1 سال ابھی نہیں ہوا تھا. اکبری نے حجن سے 2 روپے والا جو ہزار بند تھا وہ اس نے اس سے کتنے میں خریدا؟ 3 آنے کا، 2 آنے کا، 4 آنے کا. درست آپشن کیا ہوگی؟
4 आने का उसने उससे ख़रीदा। हजन ने अकबरी को कितनी लौंगे दी? 4 दी, 5 दी, 3 लौंगे दी या फिर 2 लौंगे दी? तो दुरुस्त ऑप्शन क्या होगा कि उसने उससे 2 लौंगे दी। हजन ने अकबरी को अपने सफ़रे हज की झैल में कहाँ की बेगम का उसने उससे वाक़या सुनाया था? भोपाल की बेगम का। और उस भोपाल की बेगम का नाम क्या था? ये भी पूछा जा सकता है, बिल्किस जहानी बेगम। और ये भी सवाल बन सकता है कि वो बिल्किस जहानी बेगम किस वजह से रंजीदा रहती थी? औलाद ना होने की वजह से। और बिल्किस जहानी बेगम को किन पर एतकाद था? फ़कीरों पर बहुत एतकाद था। फिर ये भी सवाल बन सकता है कि वो अपने साथ कितने मस्कीनों को लेकर हज पर गई? 500 मस्कीनों को। फिर जहाज़ कितना अरसा चलता रहा? 10 दिन। और 11वें दिन उनको समंदर में क्या चीज़ नज़र आई? कोहे हबशा। और ना खुदा के मुताबिक कोहे हबशा पर कौन रहता था? कोई बादशाह था, कोई तालिब इल्म था, जिन था या कामिल फ़कीर था कोई? तो दुरुस्त ऑप्शन क्या होगी? कामिल फ़कीर था। फिर कोहे हबशा पर बिल्किस जहानी बेगम के साथ कितनी औरतें गईं? 5 औरतें जो हैं वो उनके साथ गईं। और मोहम्मद आकिल ने जब उससे काफ़ी देर गुफ्तगू की अकबरी से, तो मिजाजदार का किस चीज़ पर एतकाद जम गया? लौंगों पर या नादे अली पर? इन लौंगों पर, उन 2 लौंगे जो उसको दी गई थी। मिजाजदार और हजन में कौन सा रिश्ता कायम हुआ? यानी दोस्तों का, बहनों का, तो कि माँ बेटी का? दुरुस्त ऑप्शन क्या होगी? माँ बेटी का। हजन ने सुनार तक जाने के लिए अपने साथ किसको ले जाना चाहा? जुल्फ़न को। सुनार के पास जाते हुए रास्ते में जो पोटली खोल कर देखी तो किस जेवर के घर में उसने रह जाने की निशानदही की? नाक की कील। उसने कहा कि घर में रह गई है, उसको लेकर आए। अकबरी को किसके लाड प्यार ने ज़िंदगी भर के लिए मुसीबत में डाल दिया था? तो माँ का लाड प्यार था, दादी का या नानी का? दुरुस्त ऑप्शन क्या होगी? नानी का। और ये भी सवाल बन सकता है कि अकबरी की हमाकतें किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? यानी ये ड्रामा है, नावल है, अफसाना है, इसकी अदबी सिन्फ जो है क्या है? तो ये हमने कई दफ़ा जो है वो ज़िक्र किया, साथ साथ हम करते रहे कि ये एक नावल है, यानी ये ड्रामा नहीं है, अफसाना नहीं है, ये मौलवी नज़ीर अहमद का नावल है। और मौलवी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार हैं और मीरातुल उरूस उर्दू का पहला नावल है। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे कि स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।